میرے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ کوئی جن ہے جو مزار پاک پر فاتح خوانی کرنے آیا ہے۔ اے مزار مقدس کے مکین، اچانک ایک دلدوز آواز سنائی دی، میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں، میری مشکل حل ہو جائے۔ اے اللہ کے پیارے، آپ کی دعا مقدم ہے ہم گنہگاروں سے۔ بے شک مرادیں پوری کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی بشر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں اپنی بہن کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، میرا سینہ زخم بن گیا ہے۔ دعا فرما دیں بزرگ، دعا فرما دیں۔ زاروں قطار رونے کی آواز ابری۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ بابا پردہ پوش نے بہت بڑی قوت عطا فرما دی تھی انسان شناسی کی، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ ضرورت آخری حد میں پہنچ جائے تب اس قوت کو استعمال کیا جائے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، البتہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جن نہیں انسان ہے۔ چاند جیسے اس لمحے کا منتظر تھا، فوراً بدلی کی اوٹ سے نکل آیا۔ اس شخص کو بھی میرے اٹھنے سے کسی کی یہاں موجودگی کا احساس ہو گیا، چنانچہ میں نے اسے اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس شخص کے جسم پر پولیس کی وردی تھی، وہ کوئی پولیس آفیسر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم وہ ہوش میں آ گیا اور بولا، پلیز کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا ڈاکٹر کامران، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے اپنا سروس ریوالور نکال کر میرے پیروں کی طرف پھینک دیا اور بولا، میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ آؤ آفیسر، اپنا ریوالور اٹھا لو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاس آ گیا، ایک بالکل نوجوان اور خوش شکل شخص تھا۔ خدا کی قسم کسی دوسرے شخص کے دل میں بے شک کوئی خیال نہ آیا ہو، لیکن اس مزار پاک پر آ کر میرے دل میں خیال ضرور آیا تھا کہ ممکن ہے کہ آپ یہاں ہوں۔ ہاں، یہ پناہ گاہ ہے، کوئی تمہارے قرب و جوار میں تو نہیں، کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں ادھر آ سکتا ہوں۔ دھونی لال بے حد ڈرپوک ہے، حصے پور کے لوگوں نے اسے بتا دیا ہے کہ اس مزار پر جن رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ دھونی لال کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈی ایس پی ہے، آپ کی تلاش میں آیا ہے، مگر آپ سے ڈرتا بھی ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کر بولا کہ آج تک جس طرح کوئی آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے بیشتر افراد کا خیال ہے کہ آپ کے قبضے میں کوئی جن ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ گڈ، تمہارا کیا عہدہ ہے؟ انسپیکٹر ہوں۔ میری تلاش میں آئے ہو؟ ہاں، حصے پور سے کسی نے مخبری کی کہ آپ یہاں موجود ہیں اور حصے پور کی مسجد کے حجرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ مخبری 1,00,000 روپے انعام کے لالچ میں کی گئی ہے۔ ٹھیک، تمہارا نام کیا ہے؟ اعظم علی۔ اعظم علی، تم ابھی دعا مانگ رہے تھے، آپ نے میری دعا سنی تھی؟ ہاں، کائنات میں ایک بہن کے سوا میرا کوئی نہیں، جسے میں نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ مجھ سے صرف 6 سال چھوٹی ہے، لیکن ماں باپ کی اچانک موت کے بعد میں نے اس کی پرورش کی۔ محبت کرتا تھا ایک لڑکی سے، مگر اس سے شادی نہیں کی، کیونکہ میں پہلے اپنی بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ایماندار پولیس افسر سے اس کی شادی کر دی۔ امان اللہ بھی ایک ذمہ دار پولیس افسر تھا، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ لوٹیا نے کسی بندے کی سفارش کی تھی جس نے 2 بندے قتل کیے تھے۔ قتل امان اللہ کے سامنے ہوئے تھے۔ اس نے لوٹیا کی بات نہیں مانی، بس لوٹیا کہاں چھوڑنے والوں میں سے ہے۔ امان اللہ کو اس نے اٹھوا لیا، کہیں سے اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ رکا، پھر ایک سسکی لے کر بولا، آسیہ بہت پیار کرتی ہے اس سے، وہ اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، میرے دادا بہت دیندار انسان تھے، وہ ولیوں اور درویشوں سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ مجھ سے ایک دن خواب میں کہا کہ مزاروں پر جا کر دعا مانگوں۔ بزرگان دین بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، ہر جگہ ہو کر آیا ہوں۔ یہاں دولہا بابا کا پتہ چلا تو یہاں آ گیا۔ لوٹیا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ رائے پور کا مالک ہے، پورا رائے پور اس کی ملکیت ہے۔ پورا نام وکرم سنگھ لوٹیا ہے، بہت بڑی جاگیر ہے اس کی، جوگی بنا رہتا ہے، ڈونگی کہیں کا، کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں بولو۔ اگر آپ کے قبضے میں جن ہے تو خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے بہنوئی کو آزاد کروا دیں لوٹیا کے قبضے سے، بہت بڑا احسان ہوگا ہم بہن بھائی پر۔ نہیں بھائی، میرے قبضے میں کوئی جن نہیں، ایک گنہگار بندہ ہوں، مشکل میں گرفتار ہوں، کوئی نہیں مانتا۔ ہندوستان بھر کی پولیس کو آپ نے نیچا کر رکھا ہے، ہاتھ آتے ہیں تو دودھ میں سے بال کی طرح صاف نکل جاتے ہیں۔
آخر کیسے؟ ویسے میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بہت جلد یہ حکم نامہ جاری ہونے والا ہے کہ جو ہی آپ نظر آئیں آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے کہا، ہم مسلمان اللہ کے فضل سے صرف یہ مانتے ہیں کہ موت کا وقت متعین ہے، اس لیے موت سے نہیں ڈرتے۔ خیر اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے تو تم مجھے گرفتار کر لو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اپنی جان دے سکتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا۔ اپنا فرض پورا نہیں کرو گے؟ چولہے میں گیا فرض۔ میری بہن شوہر کے غم میں پاگل ہو گئی ہے، کوئی ایسا نہیں جو لوٹیا کے قبضے سے میرے بہنوئی کو آزاد کرا دے۔ کیا یہ کسی کا فرض نہیں؟ بس سارا میرا ہی فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب سنیں، آپ کا یہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ کل پولیس کی بڑی نفری آ جائے گی اور حصے پور کے ہر گھر میں آپ کو تلاش کرے گی۔ ابھی جو پولیس آئی ہے اس نے حصے پور سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ پھر میں کیسے باہر جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ میں لے جاؤں گا۔ تم؟ ہاں۔ کیسے؟ میں نفری لینے کے لیے نکلا ہوں، چندوسی جا رہا ہوں، میری جیپ باہر کھڑی ہے، بس دعا مانگنے کے لیے رک گیا تھا، یہاں آپ مل گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اکیلے جاؤ گے؟ یہ میری مرضی پر منحصر ہے، پہلے کسی کو لے لیتا مگر اب اکیلا جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے، دھونی لال کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، کیا کرنا چاہیے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں نصیب اللہ صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہاں اس گاؤں میں پولیس لوگوں پر تشدد کرے گی، شکور وغیرہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ فی الحال یہاں سے نکل جانا مناسب ہے۔ کل گھر گھر کی تلاشی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا۔ میں نے اعظم علی سے پوچھا، بستی کے لوگوں نے میرے بارے میں کیا بتایا؟ بہت اچھے لوگ ہیں، کیا ہندو کیا مسلمان، سب نے ایک ہی بات کہی کہ انہیں آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مخبری کرنے والے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کون ہے، یہاں تک کہ نمبردار مکھیا سنگھ نے بھی آپ کے بارے میں پولیس سے تعاون نہیں کیا۔ آخرکار میں نے اعظم علی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اعظم علی فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مسجد سے سامان لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اعظم علی نے مجھے سیٹوں کے درمیان چھپا دیا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حصے پور سے باہر جانے والے راستے کتنے ہیں، لیکن جیپ کے راستے میں کئی جگہ پولیس نظر آئی، جس کے پاس اعظم نے جیپ روک کر ان سے مستعد رہنے کے لیے کہا۔ پھر کافی دور آنے کے بعد وہ بولا، معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ چندوسی میں میرا ایک دوست احمد خان ہے، آپ کو اس کے گھر رکھوں گا، بعد میں آپ سے مشورہ کروں گا کہ اب کیا کروں۔ بھروسے کا بندہ ہے، نہ ہوتا تو نام بھی نہ لیتا۔ ایک بات بتائیں آپ، جس طرح پولیس کی پوری فورس کے بیچ سے نکل آتے ہیں، کیا اسی طرح پاکستان نہیں جا سکتے؟ آپ کے جن آپ کو بارڈر نہیں کراس کرا سکتے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے قبضے میں کوئی جن نہیں، پھر بھی کوئی علم تو ضرور ہوگا۔ خیر آپ کو میری مدد ضرور کرنی ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں پاکستان میں آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے؟ ہاں۔ بیوی بچے بھی؟ نہیں۔ اعظم علی، تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کا کیا حال ہے؟ اس کی شادی ہو گئی۔ ارے اس نے تمہارا انتظار نہیں کیا؟ کون کسی کا انتظار کرتا ہے؟ وہ اداسی سے بولا۔ راستے بھر میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ چندوسی میں داخل ہو کر اعظم علی ایک خوبصورت سے جدید طرز کے گھر کے سامنے رکا۔ دیر تک بیل بجانے کے بعد کسی نوکر نے دروازہ کھولا۔ اعظم علی نے اس سے کچھ باتیں کی۔ نوکر نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر اطلاع کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اچھی شخصیت کا مالک جوان آدمی شبابی کے لباس میں اندر آ گیا۔ سب سے پہلے حیریت بتاؤ اعظم، اس نے بے چینی سے کہا۔ میری طرف دیکھ کر چونکا۔ ارے ڈاکٹر کامران، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی شہرت ملی مجھے آپ کے وطن میں نے کہا۔ مجھے 5 منٹ دیجیے ڈاکٹر کامران، اعظم علی نے کہا اور احمد خان کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ انہوں نے واپسی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے۔ احمد خان نے میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، میری خوش نصیبی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اس کے لیے میں انسپکٹر اعظم علی کا شکر گزار ہوں۔ آپ بے فکری سے یہاں قیام فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہمارے ہیرو ہیں۔ شکریہ، میں آپ کو زیادہ وقت تکلیف نہیں دوں گا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو ہوئی، پھر اعظم علی رخصت لے کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا ڈاکٹر کامران۔ احمد خان نے میرے آرام کا بندوبست کیا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر ہی باقی تھی کہ سونے کا وقت نہیں تھا۔ میں جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ حصے پور میں کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا،
سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ میرے میزبان سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، البتہ دو ذمہ داریاں ضرور میرے شانوں پر آ گئیں، ایک سانگی کے پیتم کی تلاش اور دوسری انسپیکٹر اعظم کے بہنوئی کو وکرم سنگھ لوٹیا کے قبضے سے نکالنے کا معاملہ۔ اس کے علاوہ ایک صاحب مرتبت بزرگ دولہ بابا کے قدموں میں گزرنے والے روح پرور لمحے۔ بظاہر اطمینان تھا، بس یہ سوچنا تھا کہ کام کس طرح شروع کیا جائے۔ احمد خان اپنے گھر میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کا گھر اس خوبی کے ساتھ بنا ہوا تھا کہ خواتین کی بے پردگی نہ ہو۔ دوسری صبح احمد خان نے میرے ساتھ ناشتہ کیا اور بولا، آپ یہاں سکون سے قیام کریں، ہر ضرورت بے تکلفی سے بتا دیں۔ اعظم نے مجھے تمام حالات بتا دیے ہیں، بس امید ہی ہے انسان کو جو زندہ رکھتی ہے۔ اعظم بھی انسان ہے، بہن پر جان دیتا ہے، پوری امید ہے کہ لوٹیا جیسے شیطان کے چنگل سے امان اللہ کو نکال لائے گا۔ مجھے اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ امان اللہ زندہ ہوگا۔ لوٹیا بے حد خطرناک انسان ہے، اس کے مخالف جب غائب ہو جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی منظر عام پر نہیں آتے۔ آج تک کا تو یہی ریکارڈ ہے۔ رائے پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ چندوسی سے کوئی 40 کلومیٹر ہے۔ میں وہاں جا سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ احمد خان سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، وہ سادھو اور جوگی بنا ہوا ہے، اکثر بیمار لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کا علاج کرتا ہے۔ ان میں ہندو مسلمان کی تخصیص نہیں ہوتی، ایسا وہ اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے۔ لیکن آپ کے معاملے میں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کیا؟ پولیس نے آپ کی اتنی پبلسٹی کی ہے کہ اب آپ کو ہر شخص پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ بھی پہچان لے گا۔ میں نے گردن ہلائی۔ احمد خان بولا، اللہ مالک ہے، اعظم فارغ ہو کر آ جائے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی حل ضرور نکلے گا۔ 4 دن گزر گئے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ احمد خان کاروباری آدمی تھا، اس کا کاروبار اطمینان بخش تھا، کافی وقت میرے ساتھ گزارتا تھا۔ 5ویں دن اس نے بتایا کہ اعظم فارغ ہو گیا ہے، رات کے کھانے پر آئے گا۔ اعظم آ گیا۔ اس نے حصے پور کی تفصیل بتائی، جس میں افسوسناک خبر یہ تھی کہ پولیس نے شکور کو خوب مارا پیٹا۔ اس سے میرے بارے میں تفتیش کی۔ نصیب اللہ آج تک واپس نہیں آئے۔ دھونی لال نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کوئی دہشت گرد وغیرہ نہیں، بلکہ کوئی پہنچے ہوئے نوجوان بزرگ ہیں جو جنوں کی مدد سے اب تک بچے ہوئے ہیں۔ پولیس حصے پور سے واپس آ گئی؟ ہاں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پانے میں ناکام ہو گئی۔ پھر یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ میں رائے پور کیسے جاؤں، تو اعظم نے کہا، اگر آپ حلیہ بدلنا چاہیں تو میں آپ کے چہرے پر پلاسٹک میک اپ کر دوں گا۔ میں نے اس کا کورس کیا ہے، میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ وہاں بیمار بن کر جائیں گے۔ کیا آپ ہندو بننا پسند کریں گے؟ نہیں، خیر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہاں ہندو مسلمان سب جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے، سنا ہے کہ بظاہر اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں بڑے بڑے حیثیت والے ووٹ لینے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے بھی ان کی سفارش کرتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، یہ اس کی پالیسی ہے۔ گڈ، چالاک آدمی ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تمام پروگرام طے ہو گئے، یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ وکرم سنگھ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ پھر اعظم نے میرے چہرے پر اپنی مہارت استعمال کی، واقعی ماہر فن تھا۔ اس نے بڑے سائنسی طریقے سے میرا چہرہ تبدیل کر دیا، ناک کا اگلا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا اور نچلا ہونٹ بھاری کر دیا، جس سے میری شکل ہی بدل گئی۔ میں نے اس کے فن کی تعریف کی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو احمد خان نے مجھے لاری اڈے سے ایک لاری میں بٹھا دیا جو رائے پور جاتی تھی۔ رائے پور کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، بلکہ صاف شفاف شہر تھا جہاں ٹیکسیاں بھی چلتی تھیں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے وکرم سنگھ کے ٹھکانے پر جانے کے لیے کہا تو وہ مؤدب ہو گیا۔ راج دوار آئے ہیں مہاراج، بیٹھیے۔ اس نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ راستے میں اس نے کہا، کوئی دکھ بھری بپتا لے کر آئے ہو؟ بیمار ہیں کیا؟ ہاں بھائی، کئی سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا، میں نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ سمجھو ٹھیک ہوگے، بس بھگوان کا اشارہ ہوتا ہے، جب وہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے راج دوار بھیج دیتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور عقیدت سے بولا۔ راستے بھر وہ وکرم سنگھ لوٹیا کے بارے میں کہانیاں سناتا رہا۔ پھر شہری آبادی سے دور ایک پرفضا جگہ پر مجھے ایک محل نما عمارت نظر آئی۔ عظیم الشان عمارت سے کچھ فاصلے پر بہت لمبے لمبے بیرک نما مہمان خانے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے درخت جھول رہے تھے۔ ان کے عقب میں شاداب کھیت پھیلے ہوئے تھے۔
एक जगह एक दफ्तर नुमा जगह बनी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर ने यहाँ टैक्सी रोक दी। कितने पैसे भाई, मैंने पूछा। नहीं महाराज, राजद्वार आने वालों से पैसे नहीं लिए जाते। हमारे फेरों के पैसे हमें महीने के महीने मिल जाते हैं। कहाँ से, मैंने दिलचस्पी से पूछा। राज भंडार से। वहीं हमारा हिसाब लिखा होता है। टैक्सी ड्राइवर ने अजीब कहानी सुनाई और मैं हैरान रह गया। टैक्सी वापस मुड़ गई तो मैं उस दफ्तर की तरफ मुतवज्जे हो गया जहां कई अफराद नजर आ रहे थे। मैं अपना मामूली सा सामान उठाकर दफ्तर में दाखिल हो गया। कई मेजें पड़ी हुई थीं जिनके पीछे लोग बैठे हुए थे। यहाँ आने वालों का अंदराज हो रहा था। इधर आ जाइए, एक तरफ से आवाज आई। मैंने उस तरफ देखा। एक शख्स मुझे बुला रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मेरे बैठने के बाद उसने एक रजिस्टर सामने रखा और बोला, नाम कामरान मसूद। कहाँ से आए हो? कानपुर से। काम जाती है या किसी और के लिए? जाती। कल शाम 7 बजे। उसने रजिस्टर में टाइम लिखा, फिर किसी को पुकारा। जीवन दास 14 नंबर में पहुंचा दो। एक दुबले पतले से आदमी ने करीब आकर मेरे कपड़ों का थैला उठाया और मेरी तरफ रुख करके बोला, आइए। मुझे 14 नंबर बैरक में पहुंचा दिया गया। शानदार इंतजामात थे, लेकिन एक उलझन भी थी। खाने पीने के लिए यहां से दिया जाता होगा। एक ऐसे शख्स के हाथ से खाने को दिया जाएगा, कौन जाने। मैंने एक फैसला किया। विक्रम सिंह लोटिया से मुलाकात का वक्त दूसरे दिन 7 बजे दिया गया था। उस वक्त तक का इंतजार करना था। यहाँ मेहमान खाने में दूसरे हाजतमंद भी थे जो इत्तेफाक से सारे हिंदू थे। 1-2 से मुलाकात हुई। सारे लोटिया महाराज के अकीदतमंद थे। उसके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते थे। कहीं आजम अली से भूल तो नहीं हुई? मुमकिन है कि अच्छा आदमी हो। मैं बाबा साहब की अता की हुई कुव्वतों को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे उनकी नसीहत याद थी। हाँ, अगर सूरत हाल किसी तरह वाजे ना हो सकी तो फिर मजबूरी थी। दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, बल्कि खाने के लिए जो कुछ आया उसे बड़ी चालाकी से ज़ाया कर दिया। अलबत्ता एक हल्का सा ख्याल मेरे दिल में ज़रूर आया था। मैं कहीं भी होता पुरस्रार कुव्वतों की तरफ से मेरी खबरगिरी ज़रूर हो जाती, लेकिन यहाँ क़याम के दौरान मुझ पर तवज्जो नहीं दी गई। आखिरी बार दूल्हा बाबा के मज़ार पर भी मेरे लिए सारे इंतज़ाम हुए थे। दिल में बहुत से खदशात जागे, लेकिन रात को ये खदशात ज़ाइल हो गए। बड़ी खामोशी से मुझे खाना पहुंचा दिया गया। जिस तरह ये खाना आया था वो अंदाज मेरा जाना पहचाना था। दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए खूब डट कर खाना खाया। रात को भी बहुत देर तक विक्रम सिंह के बारे में सोचता रहा। ये अंदाज़ा बखूबी हो गया कि ज़बरदस्त नेटवर्क है इसका, कोई मामूली शख्सियत नहीं, हर काम बड़े सिस्टम से करता है। उसके साथ मुलाकात में बहुत मुहतात रहना होगा। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों तरफ से आया, लेकिन मैंने बड़ी एहतियात से विक्रम सिंह के पास से आया हुआ खाना ज़ाया कर दिया। फिर 6:45 बजे मेरा बुलावा आ गया। 2 आदमी मुझे साथ लेकर चल पड़े। यहाँ मौजूद दूसरे हाजतमंदों से ये इल्म हो गया कि विक्रम लोटिया हर शख्स से इनफरादी तौर पर मिलता है और उसके मसाइल सुनता है। हालनुमा इमारत के एक हिस्से में मुझे बड़े हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया गया। जमीन पर फर्श हो रहा था। वहीं एक मर्ग छाला पर विक्रम सिंह बैठा हुआ था। सफेद धोती कुर्ते में मलबूस था, बाल कंधों तक थे। जबरदस्त जसामत का मालिक कोई पहलवान लगता था। उसने आंखें बंद की हुई थी। फिर उसकी गूंजदार आवाज सुनाई दी, आओ बैठ जाओ। मैं आगे बढ़कर मर्ग छाला के सामने बैठ गया। क्या बात है? आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं बीमार हूं महाराज, मैंने कहा। अचानक उसने बंद आंखें खोल दी। जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी आंखें थीं, इस कदर तेज और चमकदार के उनमें देखना मुश्किल था। वो मुझे देखता रहा, फिर उसके मोटे होंठों से मुस्कुराहट फैल गई। डॉक्टर होकर बीमार हो डॉक्टर कामरान? उसकी आवाज उभरी। विक्रम सिंह ने मुझे मेरा नाम लेकर मुखातब किया था। यकदम सारा बदन झंझना सा गया। कुछ लम्हों तक तो जवाब ही नहीं बन पड़ा। सारा खेल बदल गया। चेहरे की तब्दीली और इतना उल्ट फेर, सब बेकार हो गया। तस्लीम करना जरूरी था कि सामने कोई बड़ी चीज बराजमान है। क्या बीमारी है मेरे प्यारे डॉक्टर को? उसने पूछा। पहले नहीं थी, अब हो गई, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे नहीं प्यारे दोस्त, सब ठीक है, फिक्र मत करो, उसने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। मैं खुद को बड़ी चीज समझ कर आया था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। वापसी की जल्दी तो नहीं, वो बोला।
بالکل نہیں۔ تو پھر کل پر رکھتے ہیں۔ کل رات کو بھوجن کے بعد 9 بجے ٹھیک رہے گا؟ جی، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہو،